اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 114 108 سے 113 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی، تفسیر کر لی تھی، اس کی تعویلات رہتی ہیں۔ تو یہ 114 کی تفسیر کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم 103 سے 108 سے 114 کی تعویلات پہ چلے جائیں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی ایسا کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، کہ وہ اللہ کی رضا اس سے چاہے، یعنی اس کی جو فعل کی نیت ہے وہ اللہ کی رضا کا حصول ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ جو سورۃ النساء 114 نمبر آیت ہے، اس کو پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 113 میں کیا بات کی گئی ہے۔ 113 میں بات یہ کی گئی تھی کہ جو سرگوشیوں میں جو چھپ کے جو پلاننگز کی جاتی ہیں، عام طور پہ وہ چیز نیگیٹو ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے، لیکن اگر تنہائی میں چھپ کر ایسے کام کیے جائیں جیسے کہ حدیث یہ اس میں آیت میں ہے، صدقے سے متعلق، یعنی نیک کام، او معروف، اچھے کام کیے جائیں، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا کام، اگر ان چیزوں کے لیے پلاننگ کی جائے چھپ کر تو اس میں خیر ہے، باقی کسی چیزوں میں خیر نہیں ہے۔ اور ان تین کو یہ تو ہیڈ لائن ہے نا، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہ حکم دے صدقے کا چھپ کر، نیک کام کرنے کا اور لوگوں میں صلح کرانے کا، تو یہ نیک کام ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو اس طرح کے کام کرے، جو کوئی ایسا کام کرے یا جو یہ کام کرے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اس میں اس کی جو اس کا مقصد ہو وہ چاہے اللہ کی رضا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ 114 نمبر آیت کو لائٹلی نہیں لینا کہ جی وہ نیکی ہے تو اس کا اجر اللہ نے کہا میں دوں گا، نہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پہ وہ حدیث ہے کہ روز محشر وہی کام، وہی اعمال قبول ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے، باقی کوئی فعل وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ اور انہی چیزوں کو، اسی کو کہتے ہیں اعمال صالحہ، جو کہ اس پہ ہو، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہاں پہ فسوفہ میں مستقبل کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ مستقبل کے صیغے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ تمہاری زندگی میں، آنے والی زندگی میں تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، یا پھر آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا۔ تو اس میں جو دنیا داروں کے لیے وہ تو یہ ہے جو آیت ہے
کہ جو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں چاہتا ہے اسے ہم آخرت میں دے دیتے ہیں۔ لیکن اعمال صالحہ کی اور وہ کام جو کہ اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، اس میں 2-3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو پھر جب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر اجر و ثواب کا کوئی اس کے اندر آپ کی نیت میں نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کا کام ہے کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس آیت میں بھی ہے اجر عظیمہ، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جو کام کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، جو فعل کر رہا ہے، اس کے ذہن میں اجر و ثواب نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی رضا ہونے کی، اللہ کی رضا کے لیے بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کے ذہن میں اجر و ثواب کا معاملہ نہیں ہے تو پھر یقیناً پھر یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے دنیا میں اس کا اجر مل جائے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جس کا اجر آپ دنیا میں ایکسپیکٹ کر لیں، یا آپ کو دنیا میں کوئی بھلائی مل گئی اور آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ میرے فلانے نیک کام کی وجہ سے ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 آپ کے اس نیک میں کام میں اخلاص نہ تھا۔ نمبر 2 جب آپ نے یہ مان لیا کہ مجھے میری نیکی کا اجر مل گیا، ٹھیک ہے، تو آخرت میں وہ نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں موجود نہیں ہونے لگی۔ اس لیے کہتا ہوں یہ آیت اس کو اتنا ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایز اے میٹر آف روٹین لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ کچھ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے۔ سو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آج کی آخرت میں وہی اعمال قبول ہوں گے جو فقط اللہ کے لیے کیے گئے تھے، وہ بچ جائیں گے۔ اللہ راضی، تو جس سے راضی ہو گیا تو اس کے لیے نیکیاں بھی ہیں، اس کے لیے ثواب بھی۔ وہ یہاں پہ کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وہ ان کو جنت دے گا، ثواب دے گا، فرمایا اجر عظیمہ، ٹھیک ہے۔ عظیم جو ہے نا یہ عزم سے ہے، اور عزم جو ہے وہ بڑی ہڈی کو کہتے ہیں، تو بڑی ہڈی نہ ٹوٹتی ہے اور نہ وہ سنبھالی جاتی ہے، وہ بہت بڑی ہڈی ہوتی ہے، اس کو عزم کہتے ہیں، اور اسی سے ہمارے یہ عزم و ہمت بھی اسی سے آتی ہے، اسی چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اجر عظیم عطا فرمائے گا جس کی نوعیت کا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جہاں جہاں اشارتاً اللہ نے اس کا بتایا ہے، جو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کو وہی اعمال قبول ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ اگر وہ نیکی بندہ کرے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم کسی کی ذرا برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے، تو لہذا وہ اس کا اجر دنیا میں ہی اس کو عطا کر دیتا۔ یہ جو لوگوں کو سنتے ہوئے ملے گا تمہیں، وہ جی ہمیں ہمارے یہ خوشحالی اس لیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خوشحالی یا یہ مجھے جو عزت ملی ہوئی ہے اس لیے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، ہمارے خیراتی ادارے چل رہے ہیں۔ تو جب اس نے اٹیچ کر دیا نا اس کے ساتھ تو کیا سارا کچھ، اور اس کا معاملہ پھر یہ بنا، یہ ثبوت ہے پکا کہ اس کو اللہ کی ذات سے کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کو تو یہ تھا کہ مجھے دنیا میں بھی اللہ مجھے دے اور مجھے آخرت میں بھی دے، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کا تو اس آیت میں فیصلہ ہو گیا، سمجھ گئے بات؟ وہ عمل جس کا اجر دے دیا گیا وہ بیلنس میں کیسے رہ سکتا؟ یہ تو اللہ ہی ہے جو اگر کر دے تو مہربانی فرما دے، مگر جو اس کا اصول اللہ نے خود بیان کیا ہوا ہے کہ جو اپنے نیکی کا اجر دنیا میں چاہتا ہے اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آخرت میں چاہتا ہے اس کو آخرت میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ چاہے کہ مجھے آخرت میں ملے
تو اجر مل جائے گا، آخرت میں اللہ نہیں ملے گا۔ پھر بھی اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ملے گا یہاں مرضات اللہ، جہاں نیت ہوگی وہاں ملے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے بانٹنے سے بڑھتا ہے، اس نیت کے پیچھے بانٹنے سے بڑھتا ہے، یہ بھی دنیاوی کیٹیگری میں یہ دنیاوی کیٹیگری میں یہ دونوں طرف جا سکتا۔ اگر آپ اللہ کے لیے تقسیم کریں وہ تبھی بڑھ جائے گا، اور اگر آپ اس لیے تقسیم کریں کہ میں ابھی 1 دوں گا تمہیں 10 ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مل جائے گا، لیکن رزلٹ پھر بھی موڑ کے وہیں پہ آنا جو ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اگر دنیا میں ہے تو پھر آخرت میں نہیں ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل کچھ نہیں ہے، بڑا سمپل سا حل ہے، جو نیک کام کرو بھول جاؤ اور نیت ہی رکھو کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، دنیاوی معاملات کو کبھی اپنی عبادات کے ساتھ مت جوڑو، ہر کوئی جوڑتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکی مکمل نہ ہوگی مگر 3 خصلتوں کے ساتھ۔ اس کو جلدی کرنا، یعنی اگر نیکی کی توفیق ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس کو ڈیلے نہیں کریں بلکہ جتنی جلدی اس تک کر لیں۔ اس کو تھوڑا سمجھنا کہ اپنا جو آپ کا نیک عمل ہے اس کو یہ نہ کہ میں نے بڑا کو تیر چلا دیا، میرے دسترخوان پہ 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ لنگر خانے میں کھانا کھاتا۔ وہ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنا، جو بھی ہو چاہے اس کا میگنیچیوڈ کتنا بھی بڑا ہو اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور اس کو پوشیدہ رکھنا ہے، سیکرٹ رکھنا۔ کوشش کرو کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں نے یہ نیک عمل کیا۔ جب تو نیکی کو جلدی کرے گا تو اس سے بہتر کرے گا، جب تو اسے چھوٹا سمجھے گا تو اس کو عظیم کرے گا، اور جب تو اسے چھپائے گا تو اسے تو مکمل کرے گا۔ یہ تفسیر قرطبی میں ہے، حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ یستخفون من الناس، اب یہ ہم 108 نمبر آیت پہ واپس چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہاں، یہ اصولاً تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ میں اس کو تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ تعویل کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تفسیر میں تو آپ کسی حدیث کا یا کسی دوسری آیت کا سہارا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شان نزول کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن تعویل کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی بیسک اصول وہی ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو ایمبٹ ہے اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے نا اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ کوئی ایسی وہ اس میں بات نہیں ہوگی جو کہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ چلی جائے۔ تعویل میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تعویل اور تفسیر میں فرق یہ ہے کہ تفسیر جو ہے آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ادر آیت اور حدیث اور اینی کوٹیشن یو فائنڈ فرام صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، ٹھیک ہے۔ تعویل میں یہ نہیں ہوتا۔ تعویل میں اس میں ایک چیز ایڈ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کا سہارا تو لیا جاتا ہے، جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں وہاں دیتے ہیں، مگر تعویل جو آیت کے اندر چھپے ہوئے معنی ہے اس کو نکالنا تعویل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ معنی ہے جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ سو جو چھپا ہوا ہے وہ بھی قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، حدیث کے اگینسٹ نہیں جا سکتا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات، ٹھیک ہے۔ مگر وہ معنی تمہیں تفسیر کے اندر نہیں ملے گا، وہ ظاہر کلام میں نہیں ملے گا، یہ ہے تعویل۔ اور تفسیر کے مقابلے میں تعویل کرنا سخت کام ہے، یہ بہت محنت طلب کام ہے۔ تھرڈ جو اس کے اندر ہے، تعویل تب تک صحیح نہیں ہوتی
جب تک تعویل مشاہدے سے بیک نہ کی گئی ہو، بیک نہ کی گئی، یعنی اس کی تائید، اس کو سپورٹ تعویل کرنے والے کا مشاہدہ نہ کر رہا ہو، وہ جو آیت کے اندر چھپے معنی ہیں اس کا مشاہدہ تعویل کرنے والے نے کیا ہوا ہو، سمجھے؟ اور اب جا کے جو پہلی بات تھی وہ تمہیں اب کلیئر ہو جائے گی کہ تب وہ اس آیت اور حدیث کا حوالہ دے گا جس کے اندر اس کی تعویل کے مطالب جو ہے موجود ہوں گے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تفسیر تو ہر کو جس کا دل کرتا ہے نا وہ منہ اٹھا کے تفسیر کرنا شروع کر دیتا، اور تعویل کے خلاف ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ تعویل سمجھنا اور کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کہتے ہیں یہ تعویل جو ہے نا یہ تو ڈسٹورٹڈ فارم ہے جی، بات ختم ہوگی، چلو ہم تعویلات کو نہیں مانتے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ مراد الہی اور مراد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا اللہ رسول کی طرف سے۔ اب اللہ رسول کی طرف سے اب یہ کہ جی شرک کر دیا، نہیں، اگر اللہ اس کو ڈائریکٹ دکھانا چاہے تو اللہ اس کو ڈائریکٹ مشاہدہ کرا دے، اگر نبی کے توسل سے کروانا چاہے تو نبی کے توسل سے کروا دے، یہ اس کی اپنا معاملہ ہے، کیا کرے گا، حکم دونوں صورتوں میں اللہ کا ہی ہوتا۔ تعویل یاد رکھنا، تعویل ایک سے زیادہ ایک آیت کی ہو سکتی ہے، مگر تعویل کے اندر آپ کو اختلاف نہیں ملے گا، وہ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہاں پہ تعویل کرنے والوں نے جو تعویل کیا اس کا سورس ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس۔ یہ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو کم دیا، لیکن اس کی جو روح اور اسینس جو ہوگی اس کی وہ سیم ہی ہوگی، دیٹس اٹ۔ یستخفون من الناس، وہ لوگ چھپاتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو بھول جانے کے امکان کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ گناہوں کو بھول جائیں گے نا تو وہ آپ کے ذہن سے اتر جائیں گے، بات ختم ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ غافل کر لیتے ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ، لہذا بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے گناہوں کو بھول جانے کے امکان کے ساتھ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کہ جب میں بھی بھول جاؤں گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ ان کے ساتھ تب بھی ہوتا ہے۔ اور اس تعویل میں دیکھو انہوں نے یہ سورہ غافر کی آیت کو کوٹ کیا، یعنی تمام احوال میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھتا بھی ہے اور وہ جو باتیں کرتے ہیں سنتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم خائنات الاعین وما تخفی الصدور، سورہ غافر 40واں سورہ 19ویں آیت، وہ خیانت کرنے والی نگاہوں کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینے اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، خیانت کرنے والی نگاہوں کو۔ وہ بندہ کہتا ہے نا کہ وہ کالی اینک پہن لے، ٹھیک ہے، کالی اینک کے پہلے پیچھے جو وہ دیکھتا پھر گور گور کے، تو اسے یہ پتہ ہے نا کہ کالی اینک میں کسی کو کیا پتہ چلنا کہ میں کیا کدھر دیکھ رہا ہوں اور کس کو دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ خیانت کرنے والی نگاہیں جو ہے نا ان کو بھی جانتا، اور جو سینوں میں چھپے ہیں نا وہ بھی جانتا، اوپر سے کہ وہ میرا پتر، میری بیٹی، اور اندر جو ہے وہ معاملہ ہی دوسرا ہو۔ اِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لَا یَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں ایسی بات کا جو اللہ کو پسند نہیں، تو اس کا وہ تعویل انہوں نے کی ہے، لہٰذا وہ ان کے اعمال کو بھولتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بھولتا؟ کہ وہ ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، تو جب وہ تنہائی میں بھی کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ
ان کے ان کاموں کو کبھی بھی ان اکاؤنٹ فار نہیں چھوڑتا جو کہ چاہے وہ نیکی والے کر رہے ہوں یا وہ برائی والے کر رہے ہوں. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ازل سے بما یعملون، ان کے اعمال کا جو یہ آج کر رہے ہیں، محیطہ، احاطہ کیا ہوا. اب یہ جو کانا ہے نا، کاف الف نون کانا، یہ نارملی ماضی کے لیے استعمال ہوتا، ٹھیک ہے. اور جب اس کی تعویل کی گئی ہے تو اس کانا کو لے جایا گیا ہے ازل سے، کہ جو تم آج کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ازل سے تمہارے اس اعمال کا اللہ کو معلوم ہے، اس لیے یہاں پہ کانا کا لفظ استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اس طرح کہ اسے ان کے اعمال کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے معلوم تھا، وہ اللہ کے علم میں تھا. ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہ لوگ ہو جن کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے. جادلتم عنہم، جو بحث کرتے ہو ان کی طرف سے، یعنی اس حجاب کی وجہ سے اہل باطل کی طرف سے بحث کرتے ہو. فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یوم القیامہ، پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کون ان کے لیے بحث کرے گا، کیونکہ اس ٹائم کون بحث کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے حضور تم پر دہشت طاری ہوگی. پھر کون بحث کرے گا؟ دنیا میں تو کر لو گے کیونکہ اللہ کو بھولے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یہاں تو کر لو گے، تو وہاں کون کرے گا؟ وہاں تو شہنشاہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے سارے کے سارے. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل بنے گا، یعنی دربار الہی میں ان کے لیے کون وکالت کرے گا؟ ان میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اب یہاں اس تعویل کے لیے یہ دیکھو آیت کے پھر ساتھ تعلق آ گیا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ الانفطار 82واں سورہ 19ویں آیت. جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس دن تو نفسی نفسی ہوگی، میں اپنی آپ، اپنا آپ. اور یہ مولوی خطبے میں نہیں پڑھتے نفسی نفسی، وہ نفسی کا مطلب یہی ہے کہ میں ہی ہوں، بس میں ہی اپنی ذات کے لیے میں ہی ہوں. ہاں بالکل. بالکل ہر طرح کی. لیکن اس دن کون کام آئے گا؟ اللہ والے کام آئیں گے، سمجھے. ان کا کوٹا ہوگا. کوٹا سسٹم تو سمجھتے ہو نا، ان کا کوٹا سسٹم ہوگا. کوٹا سسٹم یہ ہوگا کہ جو تمہارے یہاں نکال کے لے جاؤ، تو وہ اپنے اپنے بندوں کو نا، اپنے تعلق والوں کو، اگر ان میں سے کوئی دوزخ میں ہوا نا تو وہ نکال کے لے جائیں گے. اللہ ان کو اجازت دے گا، سمجھے. یہ گروپ ہے جس کو نفسی نفسی نہیں ہوگی. بس جو باقی بچ جائیں گے ان کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے جائیں گے. یہ سسٹم ہے اس کا. جو بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے وہ ماں باپ کو لے جائیں گے. جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی نسبت والوں کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دوزخ میں کیوں نہ تھے وہ لوگ. لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ کہیں گے نا کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، تو اللہ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو باہر نکال دو. باہر نکالنے کے بعد، اور چونکہ اللہ کو معلوم پہلے سے ہے کہ یہ کس کی نسبت ہے ان کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حالت میں جانے ہی نہ دے گا دوزخ میں کہ جہاں وہ پہچانے نہ جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ آ کے لے جائیں گے، ان کو وہ نکال کے لے جائیں گے. پیچھے جو پیور بچیں گے امت محمدی میں سے یا دوسرے انبیاء کی امت میں سے، جو کہ ایمان تو لائے تھے مگر اتنے گناہ گار تھے
کہ وہ انہیں دوزخ میں داخل کرنا پڑا، ان کی شفاعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت امت کے گناہ گاروں کے لیے. سمجھے؟ جن کا تو قرآن نے دے دیا حوالہ کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، تو ان کا تو معاملہ اللہ نے نپٹا دیا. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اپنے وہ نسبت جو ہے نا، وہ جن کے ساتھ نسبت ہے نا،